الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، کہہ سکتا ہوں میں کہ پہلا اتفاق ہے اس فورم پر آپ کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہونے کے حوالے سے۔ تو اللہ نے چاہا تو آپ کے سوالات بھی ہوں گے، سوالات کو بھی لیں گے آپ کے جو سوالات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ چیزیں میں بھی لے کر آیا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ کل سے یعنی کل بروز اتوار رات 10:30 بجے سے مدنی چینل پر احکام حج سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بڑی ہی کہ کچھ دلچسپ باتیں میرے پاس بھی ہیں۔ عاصم بھائی، سوالات اگر ہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلے تو آپ جو تشریف فرما ہوئے ہیں تو ابتدا ہی میں مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین بھی۔ آپ 2 سلسلے تو آلریڈی کر رہے ہیں، احکام تجارت اور احکام قرآن، اور اب جو ہے کل سے انشاءاللہ عز و جل ایک مزید سلسلہ آپ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے احکام حج۔ تو میں چاہوں گا ابتداً کچھ گفتگو اور کچھ تمہید اور کچھ اس کے حوالے سے ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے اس کی اہمیت، افادیت اور اس سلسلے میں آپ کی کیا کاوشیں اور ٹیم کی کیا کاوشیں، کچھ وہ شیئرنگ ہو جائے۔ دیکھیے، دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک رکن حج ہے۔ اگرچہ کہ حج کرنا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، جبکہ دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ حج چونکہ دین کی تعلیمات میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے، اور دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے مطابق جب بھی ہم سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یقینی طور پر اس سے نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو لوگ حج پر نہیں جا رہے، بلا شبہ ان کے لیے بھی یہ سلسلہ بڑا ہی دلچسپ ہوگا، اور جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے تو انمول خزانہ ہوگا۔ اس سلسلے کے اندر ہم مختلف پیکیجز لے کر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر ایک اس کے اندر سیگمنٹ ہوگا غلط فہمی کا ازالہ، اور ایک بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کے لیے بڑا ہی کہہ لیجئے کہ ایک حیران کر دینے والا سلسلہ ہوگا یہ سیگمنٹ، کہ غلط فہمی کا ازالہ کس طرح ہوگا اور کس صورت میں ہوگا، اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا اصطلاحات۔ تو اصطلاحات کو کس طریقے سے سکھایا جائے گا، یہ بھی ڈیفرنٹ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے اس حوالے سے، اس سلسلے میں اللہ نے چاہا تو اسمبلی لگی ہوگی اور پوری پریزنٹیشن ہوگی۔ جیسا کہ پہلا جو پروگرام ہو رہا ہے، تو پہلے سلسلے کے اندر جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ حج اور عمرہ ایک نظر میں 25 سے 30 منٹ کے اندر کوشش یہ ہوگی کہ حج و عمرے کی موٹی موٹی چیزیں بیان کر دی جائیں۔ سابقہ سالوں میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم سیکوینس لے کے چلیں، پہلے ابتدا سے، پھر درمیان، اور پھر اس کے آگے، پھر اس کے آگے، اور ایسا ہوتا تھا کہ حاجی چلے جاتے تھے۔ تو اس دفعہ ہم نے پہلے سلسلے کے اندر ایک سمری تیار کی ہے، ایک خلاصہ تیار کیا ہے کہ جناب پہلے سلسلے کے اندر آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ حج اور عمرہ ایک نظر میں۔ تو میں امید کرتا ہوں ہمارے چونکہ سوشل میڈیا پر بھی جو مدنی چینل لائیو کا پیج ہے، وہاں پر مدنی چینل کے جو براہ راست سلسلے ہیں، لائیو سلسلے ہیں، وہ نشر ہو رہے ہوتے ہیں، تو سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں انہیں بھی دیکھنے کا موقع ملے گا، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور 10:30 بجے سے لے کر 12 بجے تک یہ سلسلہ ہوگا، اور اس سلسلے کی میزبانی اس مرتبہ کر رہے ہیں بڑے ہی ہمارے متحرک اور بڑے پاپولر مدنی چینل کے ہوسٹ اشفاق مدنی جو ہے وہ اس کے میزبان ہوں گے۔ ناطقاں بھی ہیں، نقیب بھی ہیں، اور بڑا اچھا بولتے ہیں۔ بطور خاص ہم نے انہیں دعوت دی کہ آپ اس کی میزبانی کے فرائض انجام دیں، وہ بھی اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ ہوں گے، تو امید ہے مزہ آئے گا۔ مفتی صاحب، یہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین بھی سوالات کر رہے ہیں۔ بلال ارشد کیانی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں بعض اوقات نظر غلطی سے ادھر ادھر پڑ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب تو میں دیتا ہوں، لیکن میں سوالات دیکھ نہیں پا رہا ناظرین کے، کوئی طریقہ ہے اس کا؟ دیکھیں، نماز میں دیکھیں نظر کرنے کے آداب ہیں۔ جیسا کہ قیام میں اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کی جو نظر ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو، آپ رکوع میں ہیں تو آپ
کے جو پاؤں ہیں اس کی طرف ہو، اگر آپ قاعدے میں بیٹھے ہیں تو جو آپ کی جھولی ہے اس میں نظر ہو. تو نماز میں نظر کے تعلق سے ہر موقع پر مختلف آداب ہیں کہ نظر کو کہاں رکھنا ہے، اور نماز کے اندر جو ہے وہ نگاہ یہاں وہاں اٹھانا یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. بندہ خشوع و خضوع کا یہ تقاضا ہے، خشوع و خضوع نماز کے واجبات میں سے ہے. یہ تقاضا ہے کہ جہاں نگاہ کرنی ہے وہیں کرے، اور مطلب کہ پریشان نظری کا شکار نہ ہو، یہاں وہاں نہ دیکھے. جہانگیر قریشی ہیں ہمارے ساتھ اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ خوابوں کی تعبیر بھی بتائیں گے. خوابوں کی تعبیر میرا شعبہ نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے اور جا کے بتاتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے اور میرے ساتھ مجھے نیند نہیں آ رہی، یا میرے جسم میں درد ہے، یا جناب موشن لگے ہوئے ہیں، یا یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے، تب جا کے ڈاکٹر سے دوا دیتا ہے. حقیقت میں خواب کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک نفسیاتی خواب ہوتا ہے، بندہ جو جن حالات سے دوچار ہے روزمرہ کے معاملات میں وہی اس کو نظر آتا ہے، اس کی تو کوئی تعبیر نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، واضح ہوتا ہے اس کا شیطانی ہونا. پھر خواب کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ کوئی مقدس چیز نظر آ رہی ہے، مثال کے طور پر خانہ کعبہ نظر آیا ہے، گنبد خضرا نظر آیا ہے. تو یہ جو خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے مناظر ہیں، اس میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے. خواب کی ایک چوتھی قسم ہے کہ جس کے اندر تعبیر ہوتی ہے. پھر وہاں ایک چیز دیکھنے کے بھی شخص کے حوالے سے درجنوں تعبیریں ہیں. اگر مرد نے دیکھا ہے تو اور تعبیر، عورت نے دیکھا ہے تو اور تعبیر، حاملہ عورت نے دیکھا ہے تو اور تعبیر، کنوارے مرد یا عورت نے دیکھا ہے تو اور تعبیر، شادی شدہ نے دیکھا ہے تو اور تعبیر، کم عمر کے بندے نے دیکھا ہے تو اور تعبیر، زیادہ عمر کے بندے نے دیکھا ہے تو اور تعبیر. تو یوں خوابوں کی جو تعبیر ہے تکے میں نہیں بتائی جاتی، احوال پر غور کرنا پڑتا ہے. جس نے خواب دیکھا ہے وہ کس حال سے دوچار ہے، اس کی کیفیت مد نظر رکھتے ہوئے تعبیر بتائی جاتی ہے. ان سے آپ تعبیر بتاتے ہیں؟ میں اپنے خوابوں کی تعبیر تو دیکھتا ہوں. تو ہمارے مدنی میرے پاس جو ہے نا کوئی 5 سے 6 بڑی معتبر کتابیں ہیں. کبھی کوئی خواب نظر آئے تو کوشش کرتا ہوں تعبیر دیکھوں. کوئی بہت ہی قریب جاننے والا پوچھ لے تو بتا بھی دیتا ہوں، کیونکہ پورا اس میں حال معلوم کرنا ہوتا ہے، ڈیٹیل معلوم کرنی ہوتی ہے کہ آپ کس کیفیت سے دوچار ہیں، اس کے بعد یہ سب ممکن ہے. جی. تو ایک سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ پیار محبت کے دوستانہ جو معاملات ہیں وہ اختیار کرنا منع ہے، تو کھانا کھانے کے اندر بھی یہی معاملات آئیں گے. ٹھیک. مفتی صاحب یہ ہمارا سوال ہے، منگو احمد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کے انتقال سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ نکاح تو اسی وقت برقرار رہے گا نا کہ جب وہ زندہ ہو. جب وہ ہے ہی نہیں تو اب نکاح باقی رہنے کا سوال کرنا اس کا کیا مقصد ہے؟ تو بیوی کا انتقال ہوا، تو بیوی کا جب انتقال ہوا ہے تو اتنا ضرور ہے کہ اب وہ شوہر کے لیے اجنبیہ ہو گئی ہے. شوہر اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، اس کو نہلا نہیں سکتا. وہ احکام اس کے ہوں گے جو اجنبیہ کے احکام ہیں. ہاں شوہر جو ہے نا اس کا وارث بنے گا، شوہر کو بیوی کے ترکے سے حصہ ملے گا. کوئی یعنی کچھ اعتبار سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، کچھ اعتبار سے تعلق باقی رہتا ہے. ایک سوال ہے کہ کیا مسجد سے قرآن پاک گھر لا کر پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد کی چیزیں وقف ہوتی ہیں، اور وقف جہاں کے لیے ہو وہ وہیں رہنا ضروری ہے، گھر نہیں لا سکتے. اگلا سوال ہے، کیا شراکت کے کاروبار میں نفع کی شرح پہلے مقرر کرنا ضروری ہے؟ بالکل، شراکت کے کام میں نفع کی شرح مقرر کرنا ضروری ہے، شرعاً ایسا کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. کیا ادھار فروخت کرنے کی صورت میں زیادہ رقم وصول کرنا جائز ہے؟ دیکھیے بارگیننگ کرتے ہوئے آپشن دیے جا سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ اگر نقد خریدیں گے تو اتنے کی بھی آپ کو ملے گی، اور ادھار خریدیں گے تو وہ اتنے کی ملے گی. تو یہ بارگیننگ کے وقت آپشن دیے جا سکتے ہیں، لیکن سودا پھر کسی ایک ہی ریٹ پر طے ہو. ٹھیک. ایوب خابر ہیں، کہہ رہے ہیں کھجور کا باغ ایڈوانس میں بیچ سکتے ہیں؟ پھلوں کے حوالے سے جو ایڈوانس میں بیچنے کے مسائل ہیں اس کے اندر 2 پہلو ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ بعض صورتوں میں سلم کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن سلم کے وقت کھجوریں مارکیٹ میں ہوں یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ تفصیل طلب سوال ہے، اس کی انفرادی طور پر رائے لینا ضروری ہے تاکہ آپ پورا مسئلہ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. ایک طالب علم ہمارے ساتھ بلال رضا یہ سوال کر رہے ہیں کہ حج کے موسم میں حج کے مسائل سیکھنے اور سکھانے اور اس میں مہارت کے لیے ایک طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟
حج کے موسم میں مسائل سیکھنا ضروری نہیں ہے، مسائل کسی بھی موسم میں سیکھے جا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو موسم آتا ہے اس موسم میں اسی اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جیسا کہ عید قریب آئے گی تو جمعہ کے خطبات میں یہی موضوع ہوگا اور جمعہ پر تقریریں ہو رہی ہوں گی۔ تو اصل بات ہے جڑے رہنا، یعنی اشتیاق برقرار رہے، شوق برقرار رہے، اور جہاں جہاں موقع ملے اس حوالے سے سنتا رہے، کتابیں پڑھتا رہے۔ علم کبھی بھی یک بارگی میں نہیں آتا کہ جناب دماغ میں جو اچانک سے ڈال دیا جائے۔ علم قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے۔ آپ کی جتنی محنت ہوگی اتنا ہی علم آئے گا، آپ کی جتنی کوشش ہوگی اتنا ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ عرب شریف سے ہیں، دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، دیگر ہمارے جو مدنی سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں وہ بھی آپ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات میں جو شکار ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن لوگوں کے یہاں اولاد کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نرینا نگینا اولاد عطا فرمائے، جن کے یہاں رشتوں کے مسائل ہیں اچھے اور بہتر رشتے ہوں، بیماروں کو شفا یابی نصیب ہو، جو بھی خیر عافیت سلامتی کا طلبگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیر عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ مجھ سے بھی یہ سوال ہے کہ ٹیلی فون اور ویڈیو کال پر نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ ٹیلی فون اور ویڈیو کال پر نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ فریقین کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ فریقین کسے کہتے ہیں۔ ایک تو ظاہر بات ہے شادی کے اندر فریق دولہا اور دلہن ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں اپنا نمائندہ کسی کو مقرر کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کی تقاریب کے اندر مجلس نکاح میں عورت نہیں آتی بلکہ اس سے وکالت لی جاتی ہے، اس کا وکیل اس کی جگہ موجود ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے جہاں نکاح ہونا ہے، مثال کے طور پر شوہر جہاں پر ہے اور لڑکی وہاں نہیں ہے تو لڑکی کی وکالت لے لی جائے، لڑکا وہاں موجود ہو تو یوں فریقین کا وہاں ہونا پایا جائے گا۔ اگر لڑکی موجود ہے لڑکا موجود نہیں ہے، وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے تو یوں قاضی کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ میں عام انداز سے نکاح نہیں کر رہا بلکہ لڑکے یا لڑکی کا وکیل موجود ہے، پھر اس کے اعتبار سے ہی نکاح کے مراحل آگے چلیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب لڑکا اور لڑکی ٹیلی فون پر ہیں یا ویڈیو کال پر ہیں ان کا نکاح ہو جائے۔ جو شرعی تقاضے کو پورا کرنے پڑیں گے اور شرعی تقاضا پورا کرنا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے بس۔ علی احمد ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ مسجد میں قرآن پاک کے خلاف قرآن پاک رکھے جاتے ہیں، الماریاں بھر جاتی ہیں، تو ان کا کیا کیا جائے؟ مسجد کے اندر پہلے تو لکھ کے لگا دینا چاہیے کہ اس مسجد کے اندر قرآن پاک کی حاجت نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اور مال و ثواب خرچ کیجیے، یا جہاں قرآن پاک کی حاجت ہو وہاں قرآن پاک رکھوائے جائیں، کیونکہ اصل مقصد تو اصالہ ثواب ہوتا ہے کہ جب وہ یوز میں نہیں آئیں گے تو پھر جو ثواب کے مزید ذخائر ہیں کس طریقے سے بڑھیں گے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے جمع ہیں بہت سارے قرآن پاک اور یوز میں نہیں ہیں اور زائد ہیں تو علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کسی اور مسجد میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ناظرین کی طرف سے کوئی پیغامات نہیں آ رہے کہ ہم احکام حج سلسلہ دیکھیں گے اور ہم شامل ہوں گے اور ہم ساتھ رہیں گے، کچھ ایسے اگر پیغامات آئیں تو مطلب انشاءاللہ ابھی ہمارا کیونکہ شروع ہوا ہے تو اللہ نے چاہا تو اس طرح قسم کے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نفل نماز باجماعت ادا کرنا کیسا ہے؟ ایک صاحب کہہ رہے ہیں میرا سوال بھی چلائیں، محمد سلمان رضا صاحب، ان کا کیا سوال ہے؟ نفل نماز باجماعت اچھا اصل میں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کمنٹس کی صورت میں سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، سوال دوبارہ پیش کر دینا چاہیے۔ شکیل انصاری یہ سوال کر رہے ہیں کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا صحابی رسول کی ملاقات ہوئی ہے؟ یعنی غوث پاک کی ملاقات کسی صحابی رسول سے ہوئی ہے یا نہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ ہے تقریباً 5ویں صدی کا زمانہ ہے، کسی صحابی رسول سے آپ کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ تقریباً پہلی صدی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو 5ویں صدی میں کوئی صحابی موجود نہیں تھا، تو کسی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے ایک سوال پہلے کیا تھا نفل نماز کے تعلق سے، کیا سوال تھا؟ سوال یہ تھا کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا تو حدیث سے ثابت ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی ہے۔ اصل اس میں اختلاف ہے کہ اعلان کے ساتھ تداعی کے ساتھ نفل نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا کیسا۔ فقہا نے اسے مکروہ تحریمی میں لکھا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فتاویٰ رضویہ شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں لوگ اس طرح کرتے ہوں تو وہاں منع نہیں کیا جائے گا، اور لوگ آتے ہیں شامل ہوتے ہیں نیک کام کرتے ہیں خیر ہی ادا کرتے ہیں
تو اس لیے منع کرنے کی گنجائش وہاں پر نہیں ہے. حافظہ آمنہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ وکیل کی اجازت کے بغیر، جبکہ وکیل نہ کیا ہو تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ دیکھا جائے گا کہ کہاں غلطی واقع ہوئی ہے. نکاح کا سوال کسی کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کون وکیل تھا، کس کی اجازت نہیں لی گئی، پس منظر کیا تھا. تو یہ بڑا ہی انفرادی سوال ہے، دارالفتہ سے رابطہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہمارے ایک بلوچ بھائی ہیں اور وہ آپ کے خوابوں کے حوالے سے آپ نے شروع میں گفتگو فرمائی ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں خواب دیکھنا سچ ہے؟ خوابوں کی حقیقت ہے، قرآن پاک سے خوابوں کی حقیقت ثابت ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ صاحب السلام نے خوابوں کے خواب بیان فرمائے، ان کی تعبیریں سچی ہوئیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے. اب میں عرض کر چکا کہ خواب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. کسی کا پیٹ خراب ہوگا تو اس کے بخارات دماغ میں چڑھتے ہیں، اسے پریشانی نظر آتی ہے. تو اور چیز ہوتی ہے، مخصوص خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیریں ہوتی ہیں. اچھا، اگر کنٹینیو کرنا ہے تو بھلے کنٹینیو کر سکتے ہیں 5-10 منٹ. جی، آپ کے پاس آپ سوالات اور انشاءاللہ عز و جل کچھ بڑھاتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ سود پر قرض لینا کیسا ہے؟ سود حرام ہے، اور ظاہر بات ہے سود پر قرض لینے کی گنجائش کس طرح ہو سکتی ہے. قرآن مجید فقان حمید نے جس سود کو حرام فرمایا اس کی یہی ضرورت ہوتی تھی کہ لوگ قرضہ لیا کرتے تھے، اس پر زیادہ دیا کرتے تھے، اضافہ دیا کرتے تھے. اذان بھی ہو رہی ہے نا؟ جی. ہم لے لیں اذان کے بعد. اچھا، تو محترم ناظرین، آپ کے ساتھ مختصر وقت میں بیٹھنا ہوا. اللہ نے چاہا تو پھر کوئی بیٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرات ہمارے ساتھ شامل رہے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، بھلائیاں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.